بھیک مانگنا دوزخ کے انگارے جمع کرنا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے لوگوں سے مانگنے کی عادت ہو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے کندھے پر گوشت نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں جس طرح بے شمار برائیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں، اسی طرح گداگری کا مرض بھی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کے صدہان خاندان ایسے ہیں جنہوں نے گداگری کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ ایسے بھکاریوں کے لیے یہ حدیث تازیانہ عبرت ہے کہ جو لوگ بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے کے عادی ہیں، وہ حشر کے میدان میں اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہروں پر ذلت و خواری کے آثار ہوں گے۔ ہڈی اور خال کے سوا گوشت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں بھکاریوں کا منہ چھپا نہیں رہتا، لوگ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ بھکاری ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی اسے لوگوں کے سامنے یوں لایا جائے گا کہ موشر والے دیکھتے ہی پکار اٹھیں گے، یہ بھکاری ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ یعنی دوزخ کی دیوار اتنی موٹی ہے کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ قرآن شریف میں دوزخ کے دوران متعلق فرمایا ہے، اور ان لوگوں سے جہنم کا وعدہ ہے جن کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی 29 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخ اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کی دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہٰذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اتسم آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی اس طرح کا دماغ پھولتا ہوگا، وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہتا تھا، پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم، اے رب، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہتا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم، اے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی ہے کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسروں حصوں کو کھا جاتے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ کس طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں، لہٰذا اگر گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت گرمی جو محسوس کرتے ہو وہ دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ دہکایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت، ہم جس دن سب لوگوں کو ان کی پیشوؤں کے ساتھ بلائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں کا ایک آدمی بلایا جائے گا، اسے دائنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، اس کا جسم
60 ہاتھ لمبا کیا جائے گا، اس کا چہرہ سفید کیا جائے گا اور اس کے سر پر نور سے چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا۔ بس وہ اپنے دوستوں کی طرف چل پڑے گا۔ جب وہ اس سے دور سے آتا ہوا دیکھیں گے تو دعا کریں گے، اے اللہ اسے ہمارے پاس بھیج دیجیے اور اس کی برکت بھی ہمیں عطا فرمائیے، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس جا پہنچے گا اور انہیں کہے گا، تمہیں خوشخبری ہو، تم میں کے ہر ایک کے لیے ایسا ہی انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کافر کا یہ حال ہے کہ اس کا منہ کالا کیا جائے گا، اس کے جسم کو قد آدم کے برابر بڑھایا جائے گا اور آگ کی بڑی ساری ٹوپی اس کے سر پر رکھی جائے گی۔ جب اس کے دوست اسے دیکھیں گے تو کہیں گے، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس کے شر سے، اے اللہ اسے ہمارے پاس نہ بھیجیے۔ لیکن وہ ان کے پاس جا پہنچے گا تو وہ کہیں گے، اے اللہ اسے ہم سے دور لے جائیے۔ تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سے دور کر دیا ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایسا ہی عذاب ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ کعب احبار نے فرمایا، شیروں کے سردار کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، اپنے رب کے پاس چل۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پردہ کر لیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کرنے کا حکم کر دیا جائے گا۔ بس اسے اس کا اور اس کے دوستوں کا ٹھکانہ یاد دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ فلاں کی منزل ہے اور یہ فلاں کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو عذاب تیار کر رکھے ہیں وہ ان کو دیکھے گا اور اپنی منزل کو بھی، تو سب منزلوں سے بدترین دیکھے گا۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد اس کا منہ کالا کر دیا جائے گا، اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لی جائے گی اور اس کے سر پر آگ کی ٹوپی رکھ دی جائے گی۔ پھر جیسے ہی وہ اس حالت میں چلے گا اور جو جماعت بھی دیکھے گی اس سے اللہ کی پناہ طلب کرے گی۔ پھر وہ اپنے ان ساتھیوں کے پاس آئے گا جو شرارتوں میں اس کے ساتھ ہوتے اور ان کا تعاون کرتے تھے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم میں تیار کیا ہے وہ بیان کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کے منہ کی سیاہی کی طرح ان سب کے منہ پر بھی سیاہی چڑھائی جائے گی۔ بس لوگ ان کے چہروں کو سیاہی کو پہچان کر کہیں گے، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ دوزخیوں کی یہ حالت دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب یہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم کی مقدار بڑھ جائے گی، جیسے کہ گزشتہ احادیث میں ذکر ہو چکا ہے۔ دوزخیوں کی عمر جنتیوں کی عمر کے برابر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو جب وہ اہل جنت میں سے ہو، عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، تو یہ جنت میں 30 سال کی عمر میں داخل کیا جائے گا اور اہل دوزخ بھی اسی عمر میں ہوں گے۔ حضرت مقدام بن ماد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ناقص پیدا ہوتا ہے یا بوڑھا جبکہ لوگ اسی کے دوران میں عمریں پاتے ہیں، اسے 30 سال کی عمر میں اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ جنتی ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل، حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن، حضرت ایوب علیہ السلام کی دل پر ہوگا، اور جو دوزخی ہوگا اس کو پہاڑوں کی طرح بڑا اور موٹا کر دیا جائے گا۔ طبرانی کے علاوہ ایک دوسری روایت میں دوزخیوں کی عمر 33 سال مذکور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں دور خواہ ہوگا اس کی قیامت میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں دور خواہ قیامت میں آئے گا تو اس کی آگ کے 2 منہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کی شفاعت کریں گے تو انہیں حکم ہوگا کہ اے ابراہیم اپنے پیچھے دیکھو۔ جب وہ نظر کریں گے تو ان کے والد بھیڑیے کی شکل میں گندگی یا کیچڑ میں لتڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کفار کو جہنم میں ڈالنے کے بعد پوچھیں گے کہ بھر گئی؟ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر بھی گئی، وہ کہے گی اور بھی ہے دوسری جگہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ضرور بالضرور ہم جہنم کو انسان اور جنات سے بھریں گے، اور جو اپنے رب کے منکر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے، وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ غصے کے مارے پٹے پڑے گی۔ قرآن کریم بیشتر آیتوں اور احادیث میں بھی عذاب دوزخ کی منظر کشی کی گئی ہے اور اس کے ہولناک کیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دوزخی جب شدت پیاس کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور پانی کا مطالبہ کریں گے تو ایسا گرم علور کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا کہ
کہ آنتے اور پیٹ کے دیگر چیزیں کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے نکل غرضی کا دوزخ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ دوزخ اس وقت کہاں ہے؟ اس کا ذکر قرآن کے کسی آیت یا کسی صورت میں صراحتاً نہیں ملتا، البتہ سورہ طور کی آیت نمبر والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے دریا کی قسم سے بعض مفسرین نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ دوزخ سمندر کے نیچے زمین کی تہ میں ہے، جس پر اس وقت کوئی بھاری اور سخت غلاف چڑھا ہوا ہے جو قیامت میں پھٹ جائے گا اور اس آگ پھیل کر پورے سمندر کو آگ میں تبدیل کر دے گی۔ زمانہ حال میں یورپ کے بہت سے ماہرین نے جو زمین کو ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا راستہ بنانے کی کوشش کی، سالہ سال جاری رکھی اور بڑی سے بڑی مشینیں اس کام کے لیے ایجاد کی۔ مختلف جماعتوں نے اس پر محنت خرچ کی۔ سب سے زیادہ جو سائنسدان طبقہ کامیاب ہوا وہ مشینوں کے ذریعے زمین کی گہرائی میں 6 میل تک پہنچ سکا، مگر 6 میل کے بعد سخت پتھر نے ان کو عاجز کر دیا، تو پھر دوسری جگہ سے کھدائی شروع کی، مگر وہی 6 میل کے بعد سخت پتھر سے سابقہ پڑا۔ متعدد جگہوں میں اس کا تجربہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے اور ان کی یہ تحقیق قرار پائی کہ زمین کی تہ میں 6 میل کے بعد نیچے کوئی پتھر غلاف پوری زمین پر چڑھا ہوا ہے جس میں کوئی مشین کام نہیں کر سکتی۔ آخر انہیں عاجز ہونا پڑا۔ اگر کسی روایت سیاح سے جہنم کا محل وقوع اس غلاف کے اندر ہونا ثابت ہو جائے تو بعید کچھ نہیں۔ حضرت علی سے کسی یہودی نے پوچھا جہنم کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا سمندر ہے۔ یہودی نے پھر جو کتب سابقہ کا عالم تھا اس کی تصدیق کی۔ دوزخ کا پیٹ دوزگیوں سے نہیں بھرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ دوزگیوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور پوچھیں گے کہ اے دوزخ تیرا پیٹ بھر گیا، تو دوزخ کہے گی میرا پیٹ نہیں بھرا، کچھ اور مال ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دیں گے، یعنی تجلی خاص نازل کریں گے، تو دوزخ کہے گی قط 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 بس اللہ میرا پیٹ بھر گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح دوزخ کا پیٹ دوزگیوں سے نہیں بھرا، اسی طرح گناہوں سے نفس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ایک گناہ کرو گے تو دوسرے کو دل چاہے گا، 100 گناہ کرو گے تو 100 کو دل چاہے گا۔ جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی مزاج برانچ کا ہوتا ہے۔ دوزخ ہیڈ آفس ہے، نفس شاخ ہے، اس لیے نفس کا پیٹ گناہوں سے نہیں بھرے گا۔ اگر بھرے گا تو اللہ کے قدم سے، یعنی اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر اور گناہوں سے استغفار سے نفس کو سکون آ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ظالم حکمران کو پیش کیا جائے گا جس سے اس کی رعا جھگڑا کرے گی اور اس پر غالب آ جائے گی اور اس سے کہے گی ہماری طرف سے جہنم کے گوشوں میں سے کسی گوشے کو اپنے جسم سے پر کرو۔ چونکہ دوزخ بہت وسیع و عریض ہوگی، اس کے کسی نہ کسی بھرنے کے لیے ایک بڑا وجود درکار ہے، اور اس ظالم حکمران سے مسلمان حکمران مراد ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بعض گنہگار مسلمان کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان کے جسموں کو بھی بڑا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آگ میں دوزخی کا بدن اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کا فاصلہ 7 طویل ترین راتوں کے برابر ہے، جن کی مقدار کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کی ایک دھاڑ واحد پہاڑ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ ان کے ہونٹ بدصورتی سے ان کے سینوں پر پڑتے ہوں گے، یہ جہنم میں پیاسے پھریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دوزخ والوں کا ذکر کیا تو فرمایا ان کے اجسام کو تیز ترین سوار کے 3 دن رات کے سفر کے برابر بڑھایا اور موٹا کیا جائے گا۔ ان میں ہر ایک کے داڑھ طویل کھجور کی مانند ہوگی اور اس کی دبر پاخانے کا مقام ایک گھاٹی کی مانند ہوگا۔ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے، ان کے سر کے بالوں کو ان کے پیروں سے جکڑ دیا ہوگا۔ فرشتے ان کو آگے سے پیچھے سے ضربیں لگاتے اور جہنم میں ہکاتے ہوں گے۔ پس ان میں سے کوئی انسان فرشتے کو کہے گا مجھ پر ترس کھا، تو وہ کہے گا میں تم پر ترس کیسے کھاؤں جب خود ارحم الراحمین تجھ پر ترس نہیں کھاتا۔ دوزخیوں کو زیادہ عذاب دینے کے لیے ان کے جسموں کو بڑا کیا جائے گا، کیونکہ جسم جتنا بڑا ہوتا ہے عذاب بھی اتنا زیادہ محسوس کرتا ہے۔